ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی پراسرار واقعہ پیش آیا ہو تو ہمارے دیے گئے ای میل ایڈریس پر شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کیجئے، کہانی پورا سنیے گا، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چلے کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرا نام فیضان احمد ہے اور میں پیشے سے گرافک ڈیزائنر ہوں۔ میں کراچی میں رہتا ہوں اور دن کا زیادہ تر وقت کمپیوٹر اسکرین کے سامنے گزرتا ہے۔ میں زیادہ تر تنہا کام کرتا ہوں اور کبھی کبھی رات دیر تک بھی جاگتا رہتا ہوں۔ میرے اندر بچپن سے ہی ایک تجسس رہا ہے، پراسرار چیزوں کو جاننے کا، ان جگہوں پر جانے کا جہاں لوگ جانے سے گھبراتے ہیں، لیکن مجھے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن میری زندگی کا سامنا ایک ایسی خوفناک رات سے ہوگا جو ہمیشہ کے لیے میرے ذہن پر نقش ہو جائے گی۔ یہ واقعہ آج سے کچھ سال پہلے کا ہے، جب میں اپنے دوست عثمان کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے اندرون سندھ ایک گاؤں گیا۔ وہاں ایک پرانا سنسان اور ویران مکان تھا جس کے بارے میں پورے علاقے میں عجیب و غریب باتیں مشہور تھیں، اور وہی مکان میری زندگی کی سب سے بھیانک رات کا آغاز بننے والا تھا۔ ہم جس گاؤں گئے تھے وہ میرپور خاص کے قریب واقع ایک چھوٹا سا دیہی علاقہ تھا۔ وہاں میرے ایک قریبی دوست عثمان کا ننیال تھا اور ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ دن کے لیے وہاں چلیں تاکہ شہر کے ہنگامے سے کچھ سکون ملے۔ گاؤں کی فضا واقعی پرسکون اور فطرت سے بھرپور تھی، لیکن ایک چیز تھی جو وہاں کے ماحول میں عجیب سی کشش اور ڈر پیدا کرتی تھی۔ ایک پرانا ویران مکان جو گاؤں سے تھوڑے فاصلے پر ایک کھجوروں کے جھونڈ کے پیچھے واقع تھا۔ لوگ اسے چودھری صاحب کی حویلی کہتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ یہ جگہ پچھلے 20 سال سے خالی ہے۔ گاؤں کے بوڑھے افراد بتاتے تھے کہ یہاں ایک خاندان آباد تھا جو اچانک ایک رات اپنا سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا، اور اس کے بعد وہاں سے چیخوں کی آوازیں، عجیب روشنیاں اور سائے دکھائی دیتے ہیں۔ بچوں کو اس طرف جانے سے سختی سے روکا جاتا تھا اور یہاں تک کہ بڑے بھی شام کے بعد اس طرف قدم نہیں رکھتے تھے، لیکن میں اور عثمان کچھ اور ہی مزاج کے لوگ تھے۔ ہمیں ان کہانیوں میں دلچسپی تھی، اسی لیے ایک رات جب سب سو گئے ہم نے فیصلہ کیا کہ اس حویلی کو خود جا کر دیکھیں گے۔ عثمان تھوڑا ہچکچا رہا تھا، لیکن میں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، یار یہ سب افواہیں ہیں، کچھ نہیں ہوتا، آؤ دیکھتے ہیں کیا حقیقت ہے۔ یہ فیصلہ میری زندگی کی سب سے بڑی بھول ثابت ہونے والا تھا۔ رات کے قریب 10 بج رہے تھے۔ گاؤں میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، بس کہیں کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ہم دونوں نے اپنے موبائل فون، ایک چھوٹی ٹارچ، پانی کی بوتل اور حفاظتی طور پر ایک چھوٹا سا چاقو لے لیا۔ عثمان ابھی بھی تھوڑا گھبرایا ہوا تھا، لیکن میرے اصرار پر وہ مان گیا۔ ہم دونوں آہستہ آہستہ گاؤں کے پیچھے واقع اس کھجوروں کے جھونڈ کی طرف بڑھے۔ رات کا اندھیرا کچھ زیادہ ہی بھیانک لگ رہا تھا۔ ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی اور درختوں کے پتے آپس میں ٹکرا کر سرسراہٹ پیدا کر رہے تھے۔ جب ہم حویلی کے قریب پہنچے تو اچانک ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہونے لگی، حالانکہ گرمیوں کے دن تھے۔ سامنے وہ پرانا دروازہ تھا، زنگ آلود، آدھا ٹوٹا ہوا، اور اس پر پرانی دھول جمی تھی۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور میں نے آہستہ سے دروازہ دھکیلا۔ ایک کرخت آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا۔ عثمان نے ٹارچ آن کی اور ہم آہستہ آہستہ اندر داخل ہو گئے۔ فرش پر مٹی اور خشک پتے بکھرے ہوئے تھے۔ دیواروں پر جالیں اور پرانی تصاویر لٹکی ہوئی تھی جن کے چہرے دھندلے ہو چکے تھے۔ اچانک کسی چمگادڑ نے اڑان بھری تو عثمان ایک دم چونک گیا اور ہم دونوں کی سانسیں تیز ہو گئی۔ میں نے کہا، بس زیادہ دیر نہیں رکیں گے، تھوڑا سا جائزہ لے کر چلیں گے، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہ جگہ ہمیں جلد چھوڑ دینے کے حق میں نہیں تھی۔ ہم مرکزی ہال کی طرف بڑھے۔ وہاں ایک بڑا خالی کمرہ تھا جس کی چھت جگہ جگہ سے گری ہوئی تھی اور دیواروں پر نمی کے نشان تھے۔ ایک کونے میں پرانی سی لکڑی کی کرسی پڑی تھی جو ہلکی سی ہوا سے آہستہ آہستہ ہل رہی تھی، جیسے کوئی ابھی ابھی وہاں بیٹھ کر اٹھا ہو۔ عثمان نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ڈر صاف جھلک رہا تھا۔ اچانک ہمیں محسوس ہوا کہ کسی نے ہمارے پیچھے قدم رکھے ہیں۔ ہم فوراً مڑے، لیکن پیچھے کوئی نہیں تھا۔ عثمان نے دبے لفظوں میں کہا،
فیضان واپس چلتے ہیں، یہ جگہ عجیب لگ رہی ہے۔ میں نے بھی حامی بھر لی، مگر جیسے ہی ہم واپس مڑنے لگے دروازہ خود بخود بند ہو گیا، زور سے، دھماکے کے ساتھ۔ دروازے کے بند ہوتے ہی ٹارچ کی روشنی جھٹکے سے بند ہو گئی۔ اب ہم بالکل اندھیرے میں تھے۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی، لیکن وہ خاموشی خالی نہیں تھی، اس کے اندر کوئی سانس لے رہا تھا، کوئی جو ہمارے آس پاس موجود تھا مگر نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ میں نے جیب سے موبائل نکال کر روشنی کرنے کی کوشش کی، مگر حیرت انگیز طور پر وہ بھی بند ہو چکا تھا، حالانکہ نکلتے وقت مکمل چارج تھا۔ عثمان نے میرے ہاتھ تھام لیے اور گھبراہٹ سے بولا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے تھا۔ ہم نے درود شریف اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ اندھیرے میں ایک بار پھر وہی قدموں کی آہٹ سنائی دی، لیکن اس بار وہ ہم دونوں کے بالکل قریب تھی، جیسے کوئی ہمارے بیچ میں سے گزر رہا ہو۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر کھڑے تھے، ہمارے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل کی دھڑکن جیسے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اچانک کمرے کے دوسرے کونے سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی، ایک عورت کی آواز، مدھم مگر اتنی سرد کہ ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ عثمان نے لرزتی آواز میں کہا، فیضان، یہ انسانی نہیں ہو سکتی۔ میں نے جواب دینے کے بجائے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کو کہا۔ ہم سانس روک کر دیوار کے ساتھ لگ گئے۔ تبھی اچانک وہ پرانی لکڑی کی کرسی تیزی سے حرکت کرنے لگی، جیسے کسی نے زور سے دھکیلا ہو، اور پھر پوری قوت سے دیوار سے جا ٹکرائی۔ اس کے ساتھ ہی ایک خوفناک جھٹکا سا لگا، جیسے زمین لمحے بھر کے لیے ہل گئی ہو۔ ہم نے اندھیرے میں دوڑنے کی کوشش کی، لیکن اندھیرے میں جگہ جگہ گرا ہوا ملبہ اور لکڑیاں ہمارے راستے میں رکاوٹ بن گئی۔ میں ٹھوکر کھا کر زمین پر گر پڑا۔ عثمان نے مجھے سنبھالا اور کہا، فیضان، کچھ پڑھ، کچھ بھی، یہ چیز ہمیں جانے نہیں دے گی۔ میں نے وہی یاد کی ہوئی آیت دہرانا شروع کر دی جو کبھی دادی اماں نے سکھائی تھی۔ اندھیرے میں اچانک ایک سایہ سا حرکت کرتا نظر آیا۔ وہ دھندلا، لمبا اور عجیب سا تھا۔ اس کے کوئی واضح خد و خال نہیں تھے، بس ایک سیاہ سا وجود جو ہوا میں تیرتا ہوا ہمارے قریب آ رہا تھا۔ ہم دونوں نے پوری قوت سے چیخ ماری، مگر باہر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اب ہمیں یقین ہو چکا تھا، ہم کسی ایسی مخلوق کے ساتھ آمنے سامنے تھے جو انسانی نہ تھی اور شاید نہ ہی زندہ۔ اچانک کمرے کی دیوار کے سائے میں ایک بہت بڑا سا سایہ نمودار ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ پھیلتا گیا، یہاں تک کہ اس کی شکل کمرے کی چھت تک جا پہنچی۔ اس کی آنکھیں دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن ایک گھورتی ہوئی سرد موجودگی ہمیں جکڑ چکی تھی۔ ہمارے جسم سن ہو گئے تھے، زبان جیسے خشک ہو گئی اور دل کی دھڑکنیں کانوں میں بجنے لگی۔ تب ہی اس سائے نے ایک بہت گہری، بھاری اور بھیانک آواز میں کہا، واپس مت آنا۔ یہ الفاظ ایسے تھے جیسے کسی قبر کے اندر سے آ رہے ہوں۔ ان کا لہجہ تنبیہ دینے والا نہیں بلکہ دھمکی آمیز تھا، جیسے اگر ہم واپس آئے تو ہماری جان بخشش نہیں پائے گی۔ میں اور عثمان ایک ساتھ چیخ اٹھے اور بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف دوڑے۔ دل میں خوف کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ سانس لینا بھول چکے تھے۔ ہمیں لگا دروازہ اب بھی بند ہوگا، لیکن جیسے ہی قریب پہنچے تو حیرت انگیز طور پر دروازہ کھلا ہوا تھا، مکمل طور پر۔ ہم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر باہر کی طرف چھلانگ لگائی اور کھلی ہوا میں نکل آئے۔ پیچھے سے پھر وہی سائے کی دھمکی بھری گونجدار آواز سنائی دی، جیسے آخری بار ہمیں یاد دلا رہا ہو، واپس مت آنا۔ ہم اندھیرے میں دیوانوں کی طرح دوڑتے رہے، بغیر مڑ کر پیچھے دیکھے۔ بس ایک ہی خواہش تھی کہ جلدی سے گاؤں کی روشنیوں تک پہنچ جائے۔ ہم اندھیرے میں بغیر پیچھے دیکھے بھاگتے چلے گئے۔ کھجوروں کے درختوں کے سائے، جھاڑیاں اور کچی پگڈنڈی ہمیں کاٹتی جا رہی تھی، لیکن اس لمحے جسم کا درد محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ صرف ایک ہی مقصد تھا، کسی طرح واپس گاؤں پہنچ جائے۔ جب ہم آخر کار گاؤں کی حدود میں داخل ہوئے تو ہمارا سانس پھولا ہوا، کپڑے پٹے ہوئے اور جسم گرد سے اٹے ہوئے تھے۔ ہم سیدھا عثمان کے نانا کے گھر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے روشنی جل اٹھی۔ عثمان کی نانی نے جیسے ہی دروازہ کھولا، ہمیں دیکھ کر چیخ سی نکل گئی، اللہ خیر کرے، تم لوگ کس حال میں ہو؟ انہوں نے جلدی سے ہمیں اندر بلایا۔ ہم دونوں کی حالت انتہائی خراب تھی، جسم کانپ رہا تھا، سانسیں بے ترتیب
اور چہرے جیسے بے جان۔ ہمیں فوراً بستر پر لیٹایا گیا۔ جیسے ہی لیٹے ایک دم سے بخار نے پورے جسم کو لپیٹ میں لے لیا۔ جسم تڑپ رہا تھا، کپ کپی طاری ہو گئی اور آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی۔ عثمان ہذیانی انداز میں بڑبڑا رہا تھا۔ وہ سایہ، اس کی آواز، اس نے کہا واپس مت آنا۔ میں نے آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی پلکیں جھکی مجھے دیوار پر وہی کالا ہاتھ نظر آیا، لمبا نوکیلے ناخنوں والا، جو آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ ہمیں اس رات حویلی سے تو نکلنے کا موقع مل گیا، لیکن جو چیز ہم ساتھ لے آئے تھے وہ اب ہمارے اندر گھس چکی تھی۔ ہم دونوں اگلے دن بھی شدید بخار میں مبتلا رہے۔ جسم کا ایک ایک جوڑ دکھ رہا تھا اور ذہن جیسے بے قابو ہو چکا تھا۔ رات کو سوتے وقت میری آنکھ لگتے ہی وہی سایہ خواب میں آ جاتا اور دھمکی آمیز آواز گونجتی۔ میں نے کہا تھا واپس مت آنا۔ عثمان کی حالت بھی دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اور اکثر کمرے کے ایک کونے میں بیٹھا رہتا۔ وہ دیواروں کو گھورتا اور کبھی کبھار چیخ پڑتا جیسے کسی کو دیکھ رہا ہو۔ گھر والے بھی اب شدید پریشان ہو گئے تھے۔ عثمان کی نانی ہمیں مولوی سلیم بابا کے پاس لے گئے، جو گاؤں کے ایک بزرگ اور نیک شخص تھے اور روحانی علم رکھتے تھے۔ جیسے ہی ہم ان کے سامنے بیٹھے انہوں نے ایک گہری نظر ہم پر ڈالی اور کہا، تم لوگ ایسی جگہ گئے ہو جہاں جنات کا قبضہ ہے اور تم نے ان کی حد پار کی ہے۔ وہ تمہیں خبردار کر چکے ہیں، مگر تم نے سنجیدہ نہیں لیا۔ اب وہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ سن کر ہمارے دل دہل گئے۔ ہم تو صرف ایک رات کی مہم جوئی کے شوق میں گئے تھے، مگر وہاں سے کچھ ایسا ساتھ آ گیا تھا جو اب ہمارے وجود سے چمٹ چکا تھا۔ مولوی صاحب نے کچھ مخصوص آیات کی تلاوت شروع کی اور ہمارے سروں پر دم کیا۔ جیسے ہی تلاوت شروع ہوئی عثمان زور زور سے کانپنے لگا اور چیخنے لگا، وہ آ گیا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ منظر دیکھ کر سب گھر والے بھی سہم گئے۔ سلیم بابا نے مزید بلند آواز میں قرآن کی آیات پڑھے اور عثمان بے ہوش ہو کر گر گیا۔ میرا جسم بھی سن ہوتا جا رہا تھا، لیکن میں مسلسل درود شریف اور آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ یہ بات واضح ہو چکی تھی، وہ سایہ ہمیں چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ مولوی سلیم بابا نے عثمان کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر کچھ پانی پر دم کیا اور وہ پانی اس کے چہرے پر چھڑکا۔ چند لمحے بعد عثمان کو ہوش آ گیا، لیکن اس کی آنکھیں عجیب سی تھی، جیسے کوئی اور اس کے اندر دیکھ رہا ہو۔ اس کی نظریں مولوی صاحب سے ٹکرائیں تو اچانک اس نے گرجدار آواز میں کچھ کہا جو کسی نامعلوم زبان میں تھا۔ یہ آواز عثمان کی نہ تھی۔ مولوی صاحب فوراً سمجھ گئے کہ معاملہ بہت سنگین ہو چکا ہے۔ انہوں نے سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر اونچی آواز میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے ہی تلاوت آگے بڑھی عثمان کا جسم تڑپنے لگا۔ اس نے خود کو دیوار سے مارنا شروع کیا۔ میں دہشت سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، دل خوف سے بند ہو رہا تھا۔ مولوی صاحب نے دم کرتے ہوئے زور سے کہا، اللہ کے حکم سے نکل جا، یہ بدن تیرا نہیں۔ عثمان زوردار چیخا اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ پھر اچانک اس کا جسم بالکل ساکت ہو گیا۔ مولوی صاحب نے گہری سانس لی اور کہا، یہ ابھی گیا نہیں، صرف خاموش ہوا ہے۔ تمہیں آنے والے دنوں میں بہت احتیاط کرنی ہوگی۔ وہ جگہ تم پر نظر رکھے گی، اور اگر تم دوبارہ اس طرف گئے تو یہ سایہ ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ یہ سن کر میرے دل میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ ہم نے تو صرف تجسس میں قدم رکھا تھا، لیکن اب یہ ایک روحانی جنگ بن چکی تھی، جس کا انجام ابھی طے نہیں ہوا تھا۔ عثمان کو مکمل صحت یاب ہونے میں کئی دن لگے، لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی ایک خوف کا عکس باقی تھا، جیسے اس نے کچھ ایسا دیکھ لیا ہو جو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ عثمان کو مکمل ٹھیک ہونے میں تقریباً ایک ہفتہ لگا، لیکن اس کی طبیعت میں وہ پہلے جیسی بات نہیں رہی تھی۔ وہ کم بولنے لگا تھا، راتوں کو اکثر ڈر کر اٹھ جاتا اور بار بار کھڑکیوں کو بند کرتا رہتا۔ کبھی کبھی وہ اچانک بول اٹھتا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ ابھی گیا نہیں۔ مولوی سلیم بابا نے ہم دونوں کو سختی سے منع کیا کہ اس حویلی کے قریب بھی نہ جانا، اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت، خاص کر آیت الکرسی، سورہ بقرہ اور سورہ فلق و ناس کا ورد کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا
کہ کچھ دروازے اگر ایک بار کھل جائے تو بند کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ہم نے وہ دروازہ کھول دیا تھا۔ کراچی واپسی کے بعد بھی کچھ ہفتوں تک میں خود کو غیر محفوظ محسوس کرتا تھا۔ رات کو سونے سے پہلے لائٹ بند کرتے ہی وہ سیاہ سایہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا اور کبھی کبھار اس کی آواز واپس مت آنا میرے کانوں میں گونجنے لگتی۔ وقت کے ساتھ یہ سب کچھ دھندلا ضرور ہو گیا لیکن کبھی ختم نہیں ہوا۔ آج بھی جب تنہائی میں بیٹھتا ہوں یا کسی سنسان جگہ سے گزرتا ہوں تو دل کے کسی کونے میں ایک سرگوشی ابھرتی ہے۔ یاد ہے وہ رات، وہ سایہ، وہ جگہ۔ میں نے پھر کبھی اس حویلی کی طرف قدم نہیں رکھا اور نہ رکھنے کا ارادہ ہے، کیونکہ بعض دروازے صرف تجسس کے لیے نہیں بلکہ بربادی کے لیے کھولے جاتے ہیں۔